الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 20 جنوری 2024 ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا 15 روزہ درس اپنے وقت مقررہ کے اوپر منعقد کر رہے ہیں۔ سورہ انعام ہماری جاری ہے، اس کی آیت نمبر 55 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ کہہ دو ان سے، قل، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہے کہ لوگوں کو بتا دو، کہہ دو ان سے، کیا کہہ دو کہ قل کہہ دو انی نہیت، کہ مجھے منع کیا گیا اس چیز سے، میں منع کیا گیا ہوں، کس بات سے؟ کہ ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں، میں غلامی کروں، میں پوجوں ان لوگوں کو، تدعون من دون اللہ، الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، تدعون کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو بھی پکارتے ہو، دعا کرتے ہو جن سے، ان کو میں پوجنے لگ جاؤں، ان کی عبادت میں کرنے لگ جاؤں، ان کی غلامی میں کرنے لگ جاؤں، ان کے حکموں کو میں ماننے بیٹھ جاؤں، میں اس چیز سے منع کیا گیا ہوں، میں اس چیز سے روکا گیا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ اعبد الذین کا مطلب ہے کہ عبادت کیا جاؤ، عبادت کا مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت کے اندر ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ سیدھی آئے تھے کہ تو بتوں کی پوجا آئے تھے، کہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، یہ ہماری عبادت آ گئی، نماز آ گئی، روزہ آ گئی، یہ چیزیں آ گئیں۔ لیکن عبادت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ہے عبادت، یعنی کہ عبد سے نکلا ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ عبادت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے غلامی کرنا۔ غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلام کا مطلب کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آقا کا حکم کو ماننا ہے، غلام نے یس سر کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد نو سر کی گنجائش نہیں ہوتی، جو اس کے آقا نے کہہ دیا ہے غلام کا کام ہے اس کو حکم کو ماننا۔ تو عبادت کا اصل جو مفہوم ہے وہ غلامی، بات کو ماننا، حکم ماننا، یہ اس کا مفہوم ہے تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا، جن سے تم دعا کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، لیکن دعا پکارنا یعنی کہ پکارنے کے لیے ندا کا لفظ بھی آتا ہے اور دعا کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اس کا جو ظاہری طور پہ فرق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ندا ہے کسی کو سامنے سے پکارنا، میں نے آپ کو آواز دے دی کسی کو، یہ ہے ندا کسی کو۔ دعا ہے کسی کو غیب میں پکارنا، وہ سامنے حاضر نہیں ہے، یہ جو دعا جسے کہا جاتا ہے نا، وہ پکارنا کسی کو غیب میں پکارنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے، اسی لیے دعا کو عبادت کہا گیا کہ دعا عبادت ہے، یعنی کہ تم غیب میں پکار رہے ہیں کسی کو تو سمجھو کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو ہم یہ درجہ دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہم نے حاضر نہیں ہے، تو اس کو جب غیب میں پکار رہے ہیں تو اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کو عبادت کہا گیا، دعا عبادت ہے، کسی سے ہم دعا اگر کر رہے ہیں گویا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز آئے گی کہ میں اس کی عبادت سے منع کیا گیا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل کہہ دو کہ لا اتبع اہواءکم، کہہ دو ان سے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، میں تمہاری خواہشات کا تابع نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ یہ جو بھی یعنی کہ پکارا جاتا ہے کسی کو، یعنی کہ اگر ہندو ہیں کسی اور کو اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یا عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے بیٹھے ہیں، یا اور کوئی مذہب والے ہیں، سکھ ہیں تو وہ گرو نانک کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں، جن کو بھی پکارا جا رہا ہے، اب چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر چیز آئی اس چیز کی، یہ جو بھی ہے یہ اہواءکم ہے، انسان کی اپنی خواہشات ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنے من مرضی ہیں جو انسان نے کر رکھی، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے اوپر، یعنی کہ اللہ نے اس چیز کو کہیں بھی نازل نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے۔ عیسائیوں کے اگر بائبل ہے ان کا بھی جن لوگوں نے مطالعہ کیا انہوں نے چیز کو ثابت کر کے دکھایا کہ اس کے اندر بھی یہ چیز کہیں نہیں ہے، کہیں کسی پیغمبر نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پکارو یا تم مجھے خدا سمجھو۔ ہندوؤں کی کتابوں میں سے بھی لوگوں نے جنہوں نے ریسرچ کیا انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیز نہیں، وہاں پہ وحدانیت ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ وحدانیت ہے، وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہے، آج تک اس کو کسی نہ کسی انداز میں محفوظ رکھا گیا، چاہے کتنی ملاوٹیں ہو گئی، لیکن وحدانیت توحید وہاں سے بھی اب بھی نکل آتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر، کہ شیطان نے ایک بس پٹی بڑھا دی کہ بس اس کو دل کیا کہ بس میں اس کو خدا بنا لوں اس چیز کو، اور خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کوئی انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک تن آسان ہے، وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، مجھے کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ تو دین کے معاملے میں شارٹ کٹ جو انسانوں کو نظر آیا وہ لوگوں کو زیادہ تر نیک لوگ ہی نظر آیا کہ یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی، یہ بڑے نمازی پڑھے، بڑے اللہ والے ہیں، بس ان کو ہم پکڑ لیں گے، ہمیں وہ محنت نہ کرنی پڑے جو ان کو محنت کرنی پڑی ہے۔ کون اب 5 وقت نماز کی پابندی کرے، کون سردیوں میں اٹھ کے صبح صبح جناب مسجد جائے، مشکل کام ہے،
تو عبادت ہر تو ہمیں لوگ جو اتنا آسان لوگ ہیں ان کو مشکل لگی، تو انہوں نے شارٹ کٹ یہ مارا کہ انہوں نے اللہ والوں کو پکڑنے کی کوشش کی، جو لوگ نیک لوگ ہیں بھائی یہ تو بڑے نیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تو موڑتا نہیں ہے، ہم ان کو خوش رکھ لیں کسی طریقے سے کہ بھائی ہم ان کی خدمت کر لیں، یہ آگے اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ یہ اس قسم کا عقیدہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں رہا ہے کہ جن کی بھی عبادت کی گئی وہ زیادہ تر اللہ کے نیک بندے تھے جو بھی تھے۔ اب یہ مشرکین مکہ وغیرہ جو بھی ان کے بت تھے، لات منات وغیرہ، یہ ان کے بزرگان دین تھے اصل میں۔ اب یہ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں، ان کے پیچھے دیوی دیوتا ہیں، رام چندر کرشن جو بنا رکھے، یہ انسان ہی تھے، انسانوں کی انہوں نے وہ کیا، ان کے بڑے بڑے تھے یہ بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنا رکھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر انسان تھے۔ تو جو بھی اکثر کیا گیا وہ انہیں یعنی کہ انسانوں کو، نیک لوگوں کو جو ہے اپنا ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہم شارٹ کر پائے ان کو خوش کر لیں کسی طریقے سے، یہ آگے اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے، ہم وہ محنت نہ کریں جو انہوں نے کر لی۔ انسان دنیا میں بھی زیادہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو دین کے معاملوں میں بھی اس طریقے سے انسان نے شارٹ کٹ کے چکر میں اپنی خواہشات کو، اپنی من مرضیوں کو بس ہم اپنے طریقے سے جئیں، ہمیں کو محنت نہ کرنی پڑے، اس شارٹ کٹ میں پڑے۔ اس کی بات یہاں پہ کہی گئی کہ لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتی، خواہشات کو تم لگے ہوئے ہو۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، پھر تو میں بھی گمراہ ہو گیا، اگر میں تمہارے ان چکروں میں پڑ گیا پھر تو میں راستے سے بھٹک گیا، وما انا من المهتدین، پھر میں تو ہدایت پہ نہ رہا، پھر میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا اگر میں تمہارے ہی ان چکروں کے پیچھے پڑ گیا، تمہاری خواہشات کا پیروکار ہو گیا۔ یعنی ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہاں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی، جو آج بھی کتاب ہمارے سامنے محفوظ ہے، ان میں کہیں بھی اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، کسی کو ایسے ہستی بنا لیا جائے کہ اس کا ہم حکم بلا چنو چنا جو ہے ماننا شروع کر دیں، یہ چیز کہیں بھی نہیں ہے، نہ کہیں کتابوں کے اندر، نہ کوئی قرآن کے اندر کہیں پہ، نہ کوئی دیوی دیوتا کہیں ملے گا، نہ کہیں کسی کو کوئی گرو کا نام ملے گا، نہ کہیں اس کے سب کو عیسیٰ اسلام کو خدا کی کوئی چیز ملے گی، اور نہ ہی آج کل ہم اپنے اندر بھی اگر دیکھ لیں بہت معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو میں پیش کی معذرت ہوں، نہ کسی کو یہاں پہ کوئی 11ویں والا نظر آئے گا، نہ کوئی یہاں پہ کسی کو پیر مرشد وکیل نظر آئے گا، کوئی چیز یہاں پہ کچھ نہیں نظر آئے گی۔ قرآن پورا جب بھی کھولیں گے اس کے اندر توحید ہی ملے گی، وحدانیت ہی ملے گی، اس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول ملے گا کہ اللہ کی اطاعت کرنی، اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور رسول کا حکم ماننا بھی انڈائریکٹلی وہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کا اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے رسول نے، نبی نے اپنے پاس سے کچھ کہنا ہی نہیں، انہوں نے وہی کہنا جو اللہ کی طرف سے پیغام ملنا ہے، انہوں نے اسی چیز کو ہی اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو رسول کی اطاعت بیسکلی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اپنے اس میں بڑا کوئی پابند ہے، بڑا سخت ہے، کہ اگر اللہ کے پیغمبروں نے بھی اگر کہیں اپنے اتحاد سے کوئی کام کرنے کی کوشش کی اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی گرفت کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اس چیز میں نہیں چھوڑا، یعنی کہ اس کے اسٹارٹ آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی، جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی ان سے، تو اللہ نے وہیں گرفت کر لی، فوراً انہوں نے معافی مانگی۔ اس کے بعد آگے یعنی کہ یونس علیہ السلام کے قصہ میں تو یونس علیہ السلام نے اپنا اتحاد کر لیا کہ وہ اپنے مرضی سے چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کی اجازت نہیں تو وہاں پہ اللہ نے یونس علیہ السلام کی گرفت کر لی، تو اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نرمی نہیں دکھائی اس معاملے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ایک اپنے بیٹے کے متعلق سوال کر لیا کہ بیٹا میرا ڈوب گیا، وہ میرا اہل تھا، اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا، ساتھ ہی ڈانٹ بھی دیا کہ بھائی میرے سے ایسا سوال آئندہ نہیں کرنا جو تم نے کر لیا یہ، اور انہوں نے معافی مانگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے اوپر بالکل اسٹرکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی میں لچک نہیں دکھائی۔ یہ ہمارے دنیا کے قانون ہیں جو کہ نرم اور سخت ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی منسٹرز کے لیے اور قانون ہے تو لیبر کے لیے اور قانون ہے، اللہ کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ جو مقرر ترین بندے ہیں نبیوں سے اوپر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون کے اندر ان کو بھی اللہ تعالیٰ معافی دے، جہاں کہیں غلطی ہوئی اللہ نے فوراً گرفت کی اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہاں پہ یہ چیز آ کے کہ جو اللہ کی طرف جو ہدایت ملی ہے اس کے اندر یہ کہیں چیز نہیں ہے، اگر میں تمہاری خواہشات کا پیرو ہو گیا تو پھر تو میں بھی راستے سے بھٹک گیا اور میں پھر ہدایت پہ نہیں رہوں گا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ پھر میں کل کہہ دو ان سے کہ انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو کہ میں اب تو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ دلیل کے اوپر ہوں، کہ واضح سند کے اوپر ہوں، جو اللہ کی طرف سے سند نازل ہوئی ہے، ایک دلیل اللہ نے نازل کی، میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ اپنی طرف سے خیالی پڑھاؤ میں نے پکارے کہ تم نے اپنی طرف سے خدا بنا لیے، جو بھی اپنے تم نے من گھڑت خواہشات کر رکھی ہیں، میں اس کے اوپر نہیں ہوں، میں تو اس دلیل کے اوپر ہوں جو اللہ نے مجھے نازل کی، جو گاڑی اللہ کی طرف سے آئی ہے میں اس کے اوپر چل رہا ہوں، میں خواہشات کے پیچھے نہیں ہوں۔ وہ کذب تم بھی ہو، تم نے اس کو جھٹلایا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں جو احکامات ہیں تم ان کو جھٹلا بیٹھے ہو، تم ان کو ریجیکٹ کر رہے ہو، اگنور کر رہے ہو، میں تو اسی کے اوپر قائم ہوں، میں نے اسی کے اوپر رہنا ہے، اس سے میں نے نہیں ہٹنا۔ میں کہ ماں عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جس کو تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ وہ آگے سے ہجت بازیاں کرتے تھے کہ بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا، یوں کہو گے سزا ہو جائے گی، لے آؤ دکھا دو کہاں ہے وہ عذاب، یعنی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تم، یعنی کہ 13 سال مکے میں رہے تھے، تبلیغ کرتے رہتے تھے، ٹھنڈے تبلیغ تھی وہاں پہ، ظاہر ہے کوئی وہ تو تھا نہیں، اس کی زور زبردستی وہاں پہ نہیں تھی کسی قسم کی بھی، تو رہتے رہتے تھے بہت سے واقعات سناتے تھے کہ پچھلے قوموں کے ساتھ یہ ہوا، تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ آگے سے حجت بازیاں کرتے تھے، آگے سے معجزات مانگتے تھے، آگے سے کہتے کہ لے آؤ جو لا سکتے ہو۔
تو کہ جواب یہ ہے کہ ماں انتی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس تم جلدی مچا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو لے آؤ، وہ میں نہیں لا سکتا، میرے پاس میں نہیں ہوا، تمہیں ڈرا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ کیا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا جب وقت آئے گا، وہ جلد بازی تم کر رہے ہو وہ تو میں تو نہیں کر سکتا۔ وہاں ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ کب تم پر عذاب بھیجے گا، کیا کرے گا، کہ وہ اس کی حکومت کے اندر ہے، میں اس کے اندر نہیں کہ اپنے نہیں کچھ کر سکتا، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ ان الحکم الا للہ خاص طور پر یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر یعنی کہ بڑے بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کئی لوگ یعنی اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاست چیزیں، یہ چیزیں، یہ سب اس کے تحت منع ہے کہ حکم جو ہے اصل میں اللہ کا حق میں صرف اللہ کی ہے، یہ جو ہم دوسروں کو حاکمیت دے دیتے ہیں، یہ جو ہے چیز منع ہے، اس چیز کے اوپر ایک یعنی کہ لوگ دلیل بناتے ہیں اس آیت کو بھی، بل اس میں حکم اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تحت ہی جو بھی ہوگا، حاکم بھی کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس نے بھی اللہ کے حکم کے تحت ہی آرڈر دینے ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ حاکم کسی کو بنایا نہیں جائے گا، بنایا تو ہو جائے گا، لیکن اس کا کام یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے تحت وہ احکامات دے گا جو بھی دے گا، اللہ کے حکم سے باہر دے گا تو ظاہر کو نہیں مانا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے فیصلہ جو اس میں اللہ کا ہے، اور تمہارے بارے میں اللہ نے کب فیصلہ کرنا ہے وہ اس کو ہی پتا ہے، تم جو جلدی مچا رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ پھر میں کہ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ اس کے بعد جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو یعنی کہ تمہیں ڈراوے اگر دیے جا رہے ہیں، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، تو اس کو تم وہ نہ سمجھو کہ خالی قصے کہانی ہے، یہ حق ہے، حقیقت پر مبنی چیز ہے کہ ایسا ہی ہوگا، جو وہ مہلت ہے اس کی کب ختم ہو جانی، اس کا کوئی لمٹ بیان نہیں کی، لیکن اگر تم جس راستے پہ جا رہے ہو اس کا انجام پھر وہی ہونا ہے، کیونکہ وہ حق ہے، حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، باطل نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو میں کہ وہ ہوا خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، کہ اس کا فیصلہ جب ہوگا وہ کب ہوگا، وہ بہترین ٹائم وہی جانتا ہے، تم اگر جلدی ابھی فیصلہ مانگتے ہو تو ابھی وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے یا اوروں کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی نہیں کرنا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا پھر وہی ہے۔ پھر کہا کہ کل کہہ دو ان سے کہ لو ان عندی ما تستعجلون بی، اگر میرے پاس وہ ہوتا جی کہ تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ میرے پاس میں ہوتا کہ تم پہ عذاب لا کے میں نازل کر دیتا یا تمہیں کو معجزہ دکھا دیتا بھی، اگر تم یہ چیز کو جلدی کر رہے ہو لقضی الامر بینی و بینکم، پھر تو میں تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا، پھر نہیں کہ اتنی دور بات جاتی ہے، پھر تو تم بات نہیں مان رہے، تم مانگتے عذاب میں اللہ کر دیتا، بات دو ختم ہو جاتی۔ یعنی کہ یہ صبر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخالف لوگوں کو جو سرکش ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کر رہا، اس نے جو مہلت دے رکھی ہے وہ مہلت پوری پوری دیتا ہے، جتنے مواقع اس نے دینے ہیں وہ دیتا ہے، ورنہ تو بندے تو عام صبر نہیں کرتے اتنے، یہی ضرورت ہے نافرمانی انسان فوراً غصے میں آ جاتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ غصہ بھی کو اتنی جلدی آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ساری پاور ہونے کے باوجود بھی وہ تحمل والا ہے، صبر والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قرآن کی چیز کو بیان کرتا ہے کہ انسان کی کوتاہیوں کے اوپر انسان کو پکڑنے لگ جائے تو زمین پر ایک چلنے والا باقی نہ بچے، ہر شخص یعنی کوتاہیاں کرتا ہے، ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی درجے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک صبر ہے، اس کا ایک تحمل ہے، بردباری ہے اس کی، کہ وہ انسان کو موقع دیتا ہے، پورے موقع دیتا ہے، ہر بار موقع دیتا ہے، معاف کرتا ہے بار بار، جب انسان بالکل ہی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ مہر لگاتا ہے انسان کو، اگر ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت موقع بار بار دیتا ہے۔ مختلف زندگی میں غور کر کے دیکھ لیں کتنی جگہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آگے چلائے رکھتا ہے، ورنہ جتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو تھوڑی پکڑ ہو جائے ہماری۔ تو بہر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو وہ نبی کے ذریعے کہلوا کو میرے پاس نہیں ہے، تو میرے ہاتھ میں ہوتا پھر تو فیصلہ ہو جاتا ہے، میں تو ذرا اتنا صبر نہیں کر سکتا، انسان ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ زیادہ صبر نہیں ظاہر بات ہو سکتا ہے، اللہ کا انسان سے مقابلہ چاہے وہ انسان نبی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ ظاہر کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس بس میں ہوتا تھا پھر تو فیصلہ ہو چکا ہونا تھا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ اس میں تم جو کر رہے ہو تم تو ظاہر ظالم لوگ، ظالم کے ساتھ ظاہر معصوم لوگ بیچ میں وہ بھی اس طریقے سے ہیں کہ تمہاری وجہ سے وہ نہ پھنس جائیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو ظاہر پھر بڑے پیمانے پر آتا ہے، جس طرح آپ کوئی ہو جناب انڈیا سے کوئی نہ کہہ لے گا جی ٹھیک ہے پاکستان کے پاس بم مارے پھر مار کے دکھا سکتا ہے، تو لیکن بھائی ایٹم بم مارے گا تو تم چار نہیں تو پورے کا پورا شہر تباہ ہو جائے گا، تمہاری وجہ سے باقی معصوموں کو کیوں مارنا، تو وہ بات ہے کہ تم چار سرکش ہو کے کہہ رہے ہو آ جائے عذاب آئے، عذاب پہ ظاہر ایک دم چیز ہوتی نہیں، جس قسم کے عذاب تم مانگ رہے ہو اس سے تو پوری پوری بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، پھر تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظالموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوموں کو نہیں مار دے گا، وہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جو صحیح چل رہے ہیں وہ بیچ میں پھنس جائیں، تم جس نوعیت کا عذاب مانگ رہے ہو اس سے تو بستیاں کی بستیاں خراب ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس طریقے کا عذاب اس طریقے سے نازل نہیں کرے گا جیسے تم مانگتے ہو۔ پھر میں کہوں وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، پھر غیب کی ساری کنجیاں جو اس کے پاس ہیں، یعنی کہ جو پوشیدہ باتیں ہیں، جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کے راز وہ جانتا ہے، کون سا کام کب ہونا ہے، کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کون سزا کا مستحق ہے کون نہیں ہے، کس کو بھی مہلت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، یہ تمام چھپی ہوئی باتیں اس کو وہی جاننے والا ہے، لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پہ یہ چیز علم غیب کا مسئلہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف دو ٹوک میں کہہ دیا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، تمام غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہی ہیں۔ ہمارے یہ کس کو بھی بحثیں بھی چلتی ہیں نبی کے بارے میں، اوروں کے بارے میں، ان کو علم غیب تھا، اس طرح بڑی بڑی بحثیں چلتی ہیں اس کے اوپر،
لیکن جب قرآن واضح طور پر ایک بات کہہ رہا ہے کہ بھائی غیب کی کنجیاں ساری اللہ کے پاس ہی ہیں، لا یعلم الا ہوا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بالکل دو ٹوک کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کوئی دوسرا بھی جانتا ہے، نہیں، اللہ ہوا وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ان بحثوں میں جو لوگ کرتے ہیں بیسیکلی ہمیں ان بحثوں میں پھر نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہا ہے تو بس خاموشی رکھو، اس سے بجانے کی ضرورت نہیں، کوئی لاجک سنانے کی ضرورت نہیں، بھائی یوں بھی ہے یوں بھی ہے، بھی بات وہی آ جاتی ہے۔ اس قسم کے بحثیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے قسم کی آؤٹ آف سلیبس ہو جاتی ہے کہ ہمارا اس میں بحث پڑھنے کا مقصد کوئی نہیں، اپنے ثابت بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے جی غیب تھا علم، تو اب کیا کہنا جی، اللہ کے نبی نے اب ہمارے ساتھ تو انہوں نے کچھ بتانا، جو بتانا تھا وہ بچا کے جا چکے، جو چیزیں آنی تھی حدیث میں آ گئی، جس میں آ گئی وہ لکھی جا چکی، وہ تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی تو تھے، وہ چلے گئے، اب اس بحث کا فائدہ کوئی نہیں، نہ ہمیں لگانا قیامت والے دن پوچھا کہ بتاؤ نبی علم میں غیب تھا یا نہیں تھا، یہ سوال ہم سے نہیں ہونا۔ اس قسم کی بحثوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بحثیں چلتی ہیں، تو اس لیے بیچ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو غیب کو کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو بات ختم، بس یہیں پہ اسٹاپ ہو جانا چاہیے، اس سے آگے میں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں چھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کے اندھیروں میں بھی کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے، اور نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہر چیز ایک کتاب کے اندر درج ہے، ہر چیز کہ ریٹن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل باریک سے باریک جگہ پہ جا کے بتا دیا کہ اس سے کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے، تم جو مرضی کر لو، کہاں مرضی چھپ جاؤ، جو مرضی، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی۔ ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس کے یہاں ریٹن ہے، نوٹ ہے، ہر چیز، یعنی کہ ہمارے خاص طور پہ ہمارے اعمال سے تعلق ہے نا، پتوں سے ذروں سے ہمارا کیا لنک، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا اتنی باریکی سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں بتایا قرآن کے اندر کہ جب وہاں جا کے انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو وہاں اپنا اعمال نامہ دیکھ کے انسان حیران ہوگا کہ یا اللہ کیا اعمال نامہ، اس نے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، بڑے سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر ریٹرن آ گئی۔ تو انسان خود پریشان ہو کہ اس چیز کو تو میں بڑا لائٹ لیتا تھا دنیا میں نے اگنور ہی کیا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی چیز نوٹ ہو کے چلی گئی۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بریک سے بریک کر کے بتایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے ہاں کتاب مبین، ایک روشن کتاب کے اندر درج ہوتی جا رہی ہے، کوئی چیز وہاں سے مس نہیں ہوگی۔ تو کئی چیزیں دنیا میں بڑی ہم ہلکی سمجھتے ہیں کہ یار خیر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ چیز بھی نوٹ ہو جائے گی جس سے انسان خیر ہے، وہاں پہ خیر نہیں ہوگی، ہر چیز کا وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ تو انسان بھی حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ چیز بھی نوٹ ہوگی، اس کو تو میں نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی وہاں نوٹ ہوگی، بڑی سے بڑی بھی ہوگی۔ وہی بات اللہ نے یہاں پہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کہہ کے بتا دیا کہ کوئی چیز اس سے مس ہونے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی وہ ذات ہے جو کہ تمہیں رات کے وقت توفع کر لیتی ہے، اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، یعنی کہ رات کے وقت تم اللہ کے قبضے میں چلے جاتے ہو، اس وقت انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں رہتا ہے۔ پھر میں کہا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، پھر وہی ذات ہے وہ سارے دن کے جو تمہارے اعمال ہیں، جو کیا ہوتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے تمہیں۔ ثم يبعثكم فيه، پھر دوبارہ وہ تمہیں اٹھا لیتا ہے، دوبارہ ایک اور تمہیں موقع دیتا ہے، لِيَقْضِيَ أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یعلم ما جرحتم۔ اب جرحتم کے معنی ویسے جرح کے معنی عام طور پہ زخم کے ہوتا ہے، تو آتا ہے نا جروح قصاص کے الفاظ، جہاں آتا ہے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، وہاں پہ آتا ہے جروح، ہر زخم کا جو ہے وہ بدلہ ہے۔ اب جرحتم کا معنی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یعنی کہ تم کچھ کرتے رہے، جو کچھ تم کام کرتے ہو سارے دن میں۔ اب کام کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں، عمل ہے اس کا مطلب بھی کام ہوتا ہے، فعل ہے اس کا مطلب بھی کام ہوتا ہے، اور کسب ہے اس کا مطلب بھی کام کمائی ہے۔ یہاں پہ جرحتم کا لفظ ہے، ان کے عربی کے اندر اتنے دقیق الفاظ ہیں کہ ایک ایک ہمارے اردو میں ایک جیسے لفظ ہیں، لیکن عربی میں چار چار پانچ پانچ الفاظ ہیں ایک چیز کے۔ اب جرحتم یہاں کیوں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نہیں کام اس کا معنی ہے۔ اب جرح کا ویسے مطلب ہوتا ہے زخم لگانا، کوئی نشان لگانا۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جائے کہ دن بھر میں جو بھی تم نے جہاں جہاں اپنے نشانات چھوڑے ہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تم نے دن بھر میں جو کام کیا، جہاں جہاں تم نے قدم رکھے، جس چیز کو تم نے چھوا، جہاں جہاں تمہارے پاؤں لگے، تمہارے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس ہے، جہاں جہاں تمہارے نشانات آ گئے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں تم نے آج کیا کچھ کیا۔ یعنی کہ جرح زخم لگانا، نشان لگانا، یہ اس کا یعنی کہ مفہوم ہے۔ اس لیے یہاں پہ جراتم کا لفظ ایک دقیق لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ دن بھر میں تم جہاں جہاں گئے ہو، جو کچھ کیا، ہر جگہ تمہارے نشان پرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کے علم میں تم نے آج کیا کیا کچھ کیا ہے۔ پھر تمہیں دوبارہ موقع دیتا ہے، پھر ایک اور یعنی کہ اگر کوئی غلطیاں ہو گئی اس کو تم ازالہ کرو اس کا، تاکہ جو وقت تمہارا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آخر ایک دن وقت پورا کرنے کے دوبارہ پھر اٹھا دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ پھر ثم الیہ مرجعکم، پھر تم نے لوٹ کے پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی کہ یہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہر بندہ جانتا ہے مہلت ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں آخر پھر لوٹنا وہیں پہ ہی ہے۔ ہر بندہ چاہے جلدی چلا جائے دیر سے چلا جائے، جانا اس نے وہیں ہے۔ تیاری یعنی کہ ہماری ہر وقت وہیں کی ہونی چاہیے، ہم یہ چیز ہونی چاہیے آخر ہم نے وہاں جانا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جہاں بھی ہمارے نشانات لگ رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہر حال میں، لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یعنی کہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ تقریباً ہر لوگوں کے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی کنکلوڈڈ بات آ جاتی ہے اینڈ پہ،
یہاں پہ اللہ کہہ رہے گا ہر چیز وہ جانتا ہے. ثم الیہ مرجعکم, لوٹنا پھر تم نے وہی ہے. ثم ینبئکم, پھر تم نے ہر چیز کی وہ خبر دے گا. بما کنتم تعملون, کہ جو کچھ تم نے عمل کیا. یہاں پہ عمل کا لفظ آ گیا. اب یہاں پہ یعنی کہ بتانے والے نے بڑا اچھا بتایا کہ عمل اصل میں فعل, اور یہ فرق کیا کیا ہے ان کے اندر, کہ فعل ہوتا ہے ایک عام کام جو انسان بس کر رہا ہے, کہ بغیر ارادے کے بھی کام ہو رہا ہے, وہ فعل ہوتا ہے. لیکن عمل وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے, اپنے پورے ایک مشن کے تحت کرتا ہے, وہ عمل ہوتا ہے. اس کے اوپر انسان کی خاص طور پہ پوچھ بھی ہونی ہے, پکڑ جو ہونی ہے انسان کے اعمال پہ ہونی ہے. اعمال اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو اس چیز کیا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہوگے, جو بھی تم نے اپنے ارادے سے کیا ہوگا, اس چیز کی بھی تمہیں خبر دے گا. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ تم نے لغو قسمیں کھائیں, اس پہ تمہارے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو بے ارادہ کو قسمیں شسمیں کھا لیں, اس پہ پکڑ کوئی نہیں. لیکن جو ارادے سے کھائی ہے, عدالت میں کھڑے ہو کے قسم کھا رہے ہیں, پورے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں, وہ پورے ارادے سے کھائی جا رہی ہے, پورا ایک عمل ہے بقاعدہ جو ہم کر رہے ہیں, اس کے اوپر پوچھ ہوگی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ تم جو کچھ عمل کرتے رہو گے, اس کا تمہیں خبر ملے گی کیا تم کر کے آئے ہو. تو یہ یعنی کہ یہاں پہ فی الحال ہمارا ایک رکوع ختم ہوتا ہے. اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم دوبارہ نگاہ ڈال لیں. اس کے بعد کسی نے کوئی سوال کرنا ہوگا تو اس پہ کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات جو یہاں پہ اہم آئی ہے وہ آگے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ میں اس چیز سے منع کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں. تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جو ہے وہ بالکل منع ہے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نبی کو منع کیا, تو نبی سے انڈائریکٹلی سارا کو جو ہے ہمیں بھی منع کیا گیا کہ پکارنا, دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. غیب کے اندر کسی کو پکارنا جو ہے نا, یہ اور صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب پکارنے والا چاہے ہندو چاہے کسی کو پکارا, چاہے عیسائی کو پکارا, چاہے وہ کوئی مسلمان کسی کو پکار رہا ہے, یہ چیز یہاں پتہ لگے کہ یہ منع ہے. اب چاہے جو بھی کرے اس کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی ممنوع چیز ہے, یا کہ میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں. ایک بات یہاں کلیئر ہوتی ہے. اس کے بعد بتایا کہ یہ صرف احوا انسان کی خواہشات ہیں, اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اللہ نے سند کیا نازل کی ہے, وہ اللہ کے محکمات آیات ہیں, جو اللہ نے کہا یہ کرنا یہ نہیں کرنا, وہ اللہ کی کھلی سند, اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. اس ڈو اینڈ ڈونٹ کے اندر کہیں یہ چیز نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے بھی پکار لو, یہ اس کے اندر نہیں آتی. تو ہم نے اس کے اوپر رہنا جو اللہ کی طرف سے دلیل نازل ہوئی ہے, جو اللہ نے کہا ہے, جو اجازت دی, اس کو ہم نے رہنا. اس کے بعد وہ بات آ گئی کہ تم جو جلدی مچا رہے ہو وہ میں نہیں, وہ اصل چیز کا جو اللہ نے ایک فیصلہ مقرر کر رکھا ہے وقت, وہ اس کے وقت ہی ہونا ہے. انسان دنیائی معاملات میں بھی جلدی کر رہا تھا. یہاں پہ خاص طور پہ عذاب کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم اپنا سبق لیتے ہیں, ہم دنیا میں چیزوں میں بھی جلدی کر دیں, چیز مجھے ابھی مل جائے, فوراً ابھی ہو جائے. انسان جلد باز ہے نا اس چیز میں. تو ہر چیز کا جو ہے فیصلہ وہ اللہ نے رکھا ہے, کون سا کام کب ہونا ہے وہ اس وقت کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. خدا فرمایا کہ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے. اب غیب کے اندر ہر چیز جو پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے, جو کسی کے پیچھے ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. کسی کو دیوار کے پیچھے کیا ہے, جو جا کے دیکھ لے گا اس کو پتہ لگے گا, لیکن اللہ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہے. تو کسی کے دل میں کیا ہے, کسی کے دماغ میں کیا ہے, کسی کے پلاننگ میں کیا ہے, جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے قیامت کا بانی, جو چیز پوشیدہ ہے ہمارے سے پوشیدہ ہے, وہ اللہ کو ہی پتہ ہے. اللہ کے سوا وہ کوئی بھی نہیں جانتا. جس کو اللہ جو بتا دے گا, اپنے انبیاء کو بھی جو ہے اس نے جتنا بتا دیا اور اتنا ہی پتہ لگا, اس سے علاوہ کچھ نہیں پتہ لگا. وہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آیات میں اس چیز کو واضح بیان کیا. تو ہمارے یہاں جب بھی اس قسم کی بحث ہے علم غیب کے بارے میں, ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک بات صاف بتا دی کہ غیب اصل میں اللہ کے پاس ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس بحث میں ہم کسی کے ساتھ بھی نہ پڑھیں, نہ ہمارا یہ سلیبس ہے, نہ ہمارا ایسے سوال ہونا, اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا کسی کے ساتھ بھی. اس بات فرمایا کہ جو بھی کچھ ہے ذرا ذرا وہ اس کے علم میں ہے. یہ ہمارے لیے یعنی کہ بات ہے یاد کرنے والی کہ ہم جو بھی کام کریں, چھپ سے بھی جس طرح مرضی کریں, وہ اللہ کے علم میں ہے. علم میں تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا بھی, یہ بات خالی ہے کہ اس کے علم میں ہے تو بس ٹھیک ہے وہ رکھ کے بیٹھ گیا, نہیں, اس نے پھر سوال کرنا ہے. جہاں پہ اس کی نافرمانی ہوگی وہ پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا, جو تمہیں پتا تھا یہ کیوں کیا. تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے آخر لوٹنا بھی اسی کی طرف ہی ہے, اور پھر اس نے پوچھنا بھی یہ چیز کا, اس سے چیز ہم چھپا تو سکتے نہیں ہیں. اور پھر بات ہے کہ روزانہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ ایک قسم کا موت کا یہ منظر دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے قبضے میں چلے جاتے ہیں, روح ہماری نکل جاتی ہے, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دیتا ہے, اور سارے دن کا بتا رہے کہ جو تم نے کیا, جو نشانات چھوڑے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں. اب تم اگلے دن دوبارہ اللہ نے موقع دے دیا, تم یاد کر لیں کہ ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تھی, ایسا کام تو نہیں ہوا تھا جو اللہ کی نافرمانی والا ہو, کیونکہ اللہ جو کہہ رہا ہے میرے علم میں ہے, تو ظاہر ہے وہ بات وہ پوچھے گا. اللہ نے پھر دوبارہ موقع دے دیا ہمیں, وہ وقت مقرر جو تھا اللہ نے پورا کرنا ہے, دوبارہ موقع ملے تو ہم پھر فائدہ اٹھا لے گا. کل ہم سے غلطی ہوئی اس کا ہم آج ازالہ کر لیں, اس کو ہم دھول لیں, معافی مانگ لیں, جو بھی کر لیں اس کو صاف کر لیں, کیونکہ اینڈ کے بھی بتایا کہ لوٹنا ہم نے اس کی طرف ہی ہے. پھر وہ ہمیں خبر دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو, تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ میں سے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مہلت اللہ نے دی ہے یہ دن بدن ظاہر ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک ایک دن گھٹتا جا رہا ہے ہماری مہلت کا. تو جو مہلت ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں قابو رکھے,
اپنی خواہشات ہی جو ہے ہمیں غلط راستے کی طرف چلی جاتی ہیں. خواہشات کو انسان الہ بنا لیتا ہے, اسی کی پیروی کرنے لگ پڑتا ہے. یہ جتنے بھی یعنی کہ شرک آئے, بدعات ہیں, جو چیز بھی آئی ہیں, یہ ساری اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ہے کہ انسان کا دل کیا بس میں یوں کر لوں کہ شارٹ کٹ مجھے مل جائے, کچھ بھی مل جائے. انسان اس کے پیچھے چل پڑا, وہ لگتا ہے اسے دلیل نہیں تھی. تو ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے دلیل کے اوپر, وہ اللہ کے ہمارے پاس سند ہو کہ اللہ نے یہ کہا ہے مجھے کرنے کے لیے, اس لیے میں کر رہا ہوں. اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.